بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایزی ویزا پوسٹر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں میزب خان، آپ سے میں آج مخاطب ہوں۔ آج اسپیشل جو ایک مسئلہ ہے جو بہت دنوں سے اسکرین پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو دبئی ایمبیسی ہے اس کی صورتحال کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو جو اپائنٹمنٹس ہے وہ بہت دور دور کی مل رہی ہے۔ اب دبئی ایمبیسی کی درمیان میں نے دیکھا ہے کہ رات کے 3 بجے بھی لوگوں نے لائنیں لے کے انتظار میں کھڑے ہوتے اس شدید سردی کے عالم میں بھی۔ بات یہ ہے کہ جب تک ایک بندہ آواز اٹھاتا ہے ایک بندے کی آواز کو کوئی نہیں سنے گا، جب تک آپ لوگ سب متفق ہو کے ایک ساتھ آواز نہیں اٹھائیں گے اور یہ بات وزیر اعظم ہاؤس تک یا مختلف اداروں تک پہنچ نہیں جاتی کہ بھئی جو اس ٹائم پہ کنڈیشن ہے دبئی ایمبیسی کی اس کے سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اپائنٹمنٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی صحیح کر دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ایسے بھی کر لے کہ جو رش ہے وہ ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دن میں 200 لوگوں کو بھی انٹرٹین کر لے تو میرے خیال میں اتنے لوگوں کو سفر نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں اندھیری راج ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کالی بیڑی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اپنے جیب گرم کرنی ہوتی ہے، تو وہ سسٹم کو تو کبھی بھی آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں کریں گے بلکہ مزید مشکل کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ان کی ویب سائٹ ہے، پہلے اس کی ویب سائٹ کو لے کے چلتے ہیں کہ دبئی ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے اس پہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی طرح کمپلیٹ نہیں لکھی گئی کہ ایک جو مزدور بندہ ہے پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس سکلز ہے، ایک ڈرائیور ہے، وہ اس ویب سائٹ کو کیسے اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا اس کے اوپر ریکوائرمنٹ، اس کو کیسے وہ پڑھے گا، اس کو کیسے سمجھ آئے گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو ویزا پالیسی ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ہے تو اردو زبان میں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، چاہے انگلش کی لکھے بھی ہے تو ساتھ میں اردو لکھنی چاہیے تھی۔ چلو انہوں نے عربک لکھتی تو عربک کے ساتھ اردو زبان میں کچھ نہ کچھ وہاں پہ اس کا الٹرنیٹو ہونا چاہیے تھا۔ ہاں اب لوگ سوال اٹھائیں گے کہ بھئی ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو وہ کیا مشکل ہے کہ بھئی وہاں سے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے۔ نہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ موبائل میں بھی ٹرانسلیٹ کا آپشن ہوتا ہے۔ دوسری چیز موسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس ٹائم پہ یہ ہے کہ وہاں پہ کلیئر کٹ ان کو لکھنا چاہیے کہ جو میڈیکل ہے وہ 2 ماہ کے لیے ویلڈ ہے۔ اب جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو میڈیکل ہے وہ پہلے نارمل انداز میں آپ کرتے تھے، فارن آفس سے ٹیسٹ کر کے لے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اب وہ بھی دبئی ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانا مسٹ کر دیا ہے، تو لوگوں کے لیے ٹو مچ پرابلمز ہو رہی ہے اس چیز میں، کیونکہ ایک بندہ ہے اس کو نہیں پتہ کہ میں میڈیکل وہ جیسے ہی اس کا ویزا آتا ہے وہ خوشی کے مارے وہ بیچارہ وہ خوشی کے عالم میں کہ چلو میری پاکستان سے تو جان چھوٹ جائے۔ یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں کسی کا ہر کسی جو غریب بندہ ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی افورڈ نہیں کر پا رہا، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو خوشی کی بات ہوگی کہ چلو میرا ویزا لگ جائے گا، میں یہاں سے جاؤں گا، اپنے فیملی کو سپورٹ کر پاؤں گا، اپنے بچوں کے لیے کچھ کما لوں گا، اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کر پاؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کمپلیٹ انفارمیشن ہی نہیں دی جاتی۔ اگر یہاں پہ جو بھی کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں وہ ان کو اچھی طریقے سے گائیڈ کر لے تو میرے خیال سے ان سب بیچاروں کا ان سب لوگ جو اس چیز سے باخبر ہے کہ بھئی ہمیں میڈیکل ارجنٹلی نہیں کرنا چاہیے، پہلے اپنی جو ڈیٹ ہے وہ نارمل جو ڈیٹ ہے وہ بک کرنی چاہیے۔ جس سے بھی آپ ویزا منگوا رہے ہیں آپ ان کو بولے کہ آپ ابھی اپلیکیشن جب اپلوڈ کرتے ہیں تو ڈیٹ بک کریں، ڈیٹ بک ہوتی ہے آپ کے، تو ڈیٹ کے بک کرنے کے بعد آپ تقریباً یوں کر لیں کہ 1 منتھ پہلے اپنا میڈیکل کروا لیں، ٹھیک ہے، میڈیکل کروا کے آپ اس کو ایمبیسی سے اٹیسٹ کروا لیں، اور فارن آفس سے بھی اگر اٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے تو کر لیں، ادروائز اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کو فارن آفس سے بھی اٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایمبیسی نے کر دیا وہ انف ہے آپ کے لیے، لیکن چونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ کو 10 چکر لگواتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل ہوتا ہے وہ 2 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے اور آپ کو اپائنٹمنٹ ملتی ہے جا کے 4 مہینے کے لیے، تو آپ کے وہ پیسے جو آپ نے اٹیسٹیشن پہ دبئی ایمبیسی کے اٹیسٹیشن پہ بھی لگائے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ضائع جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا اسپیشلی خیال رکھیں کہ جب آپ میڈیکل کراتے ہیں وہ تب کرائے جب آپ کو اپائنٹمنٹ آلریڈی ویزے کی ملی ہوئی ہو۔ میرے بہت سارے پختون بھائی وہاں پہ ایمبیسی میں کھڑے ہوتے ہیں لائنوں میں، اور سخت سردی کی عالم میں رات کے 3 بجے سے وہ ان کی لائنیں کھڑی ہوتی ہے، اور بعد میں جب باری آتی ہے سبمیشن کی
تو سیکیورٹی والے ایسے ڈنڈے اور پولیس والے ایسے ڈنڈے چلا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ لوگ مزدور ہے، مزدور کے بجائے کوئی پتہ نہیں ڈاکہ ڈال رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، جو وہ پولیس والے ان کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا، مجھے درد ہوا، میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی، اور سوشل میڈیا کے تھرو میں یہ بار بار کہنا چاہوں گی کہ آپ سب مل کے اس چیز کو ضرور اپنی انداز میں آگے پہنچائے، تاکہ ان لوگوں کا جو مسائل ہے، ان لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائے، جو اپلائی کر رہے بیچارے، جو اس ٹائم پہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن سے گزر رہے فائنینشلی، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں تھوڑی بہت بھی نالج ہے تو ان تک پہنچانی چاہیے۔ آپ خود ان کی فائنینشلی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنے نالج کے ذریعے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ بھائی جو پروسیس ہے، ہول پروسیس ہے، وہ کیسے کرنا ہے، کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ان کو سمجھانا چاہیے آپ کو کہ بھائی آپ نے ان کو سمجھانا کیسے ہے کہ بھائی آپ نے جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا، وہاں سے جب آپ کی ڈیٹ آ گئی ہے، اپریل کی ڈیٹ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مارچ میں اپنا میڈیکل کروا لیں۔ اچھا، ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ مجھے ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں آ گئی ہے کہ مختلف لیبارٹریز ہے جو کہ میڈیکل کراتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ کسی کو ہو تو چلو وہ سفر نہیں کر سکتا، ہاں وہ اہل بھی نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو سفر کرنا چاہیے، لیکن کسی کو کوئی ہو معمولی بھی مسئلہ ہو تو وہ اس کا میڈیکل بھی جو ہے کلیئر نہیں کراتے، اور وہی میڈیکل ہوتا ہے جو کہ بعد میں پیسوں سے ہم کلیئر کرتے ہیں۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے، اور میں نے خود اس میں ایک دو لوگ کی ہیلپ بھی کی ہے، کیونکہ اس کے پاس دوسرا چارہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے فرسٹ میڈیکل اٹیمپٹ کیا، اس میں ان کو کہا کہ بھئی آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو جو ہے دوبارہ کرانا پڑے گا۔ یہاں پہ یہ سارا مافیا بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ کسی کا میڈیکل کلیئر بھی ہوتا ہے تب وہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی رپورٹس میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا، اور ایک میڈیکل کلیئر کرانے کے جو ریٹ چل رہے تقریباً اس ٹائم پہ 1.5 لاکھ چل رہے ہیں، اور اپائنٹمنٹ کا تو نہ ہی پوچھے۔ اپائنٹمنٹ تو آپ کو جب دبئی ایمبیسی کی پرچیز کرنی ہے، ہاں کہ اگلے یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایمبیسی کے پاس سلاٹس نہیں ہوتی تو پیسوں سے ہی سلاٹ اویلیبل کیسے ہوتی ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ ہاں کہ پیسوں کے لیے اگر آپ نے لوگ کو بٹھایا ہوا ہے کہ جو سلاٹس ہے وہ ہم ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، جو بھی پے کرے گا ہم ان کو دیں گے، تو جو آپ سے پیسے لے کے لے رہے تو وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے نا آپ کے پاس سلاٹ، وہی سلاٹس آپ نے پیچھے سے بک کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، جو آپ کو پے کرتا ہے آپ ان کو دیتے ہیں۔ یہ ٹوپی ڈرامہ ہمارے غریب عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اس پہ بولنا بنتا ہے، بلکہ آپ سب جب ایمبیسی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے پیسے دیے ہیں اور وہی جا رہا ہے، تو آپ کو پروٹیسٹ لازمی کرنی چاہیے۔ اس بات پہ آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ کو بولنا چاہیے، آپ سب یکجا ہو کے بولیں گے تب ہی ان کے اوپر اثر ہوگا۔ اب ایک بندہ 10-12 لاکھ ویزے پہ لگاتا ہے، 1.5 لاکھ روپے وہ میڈیکل کے پے کرتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اس کا کام نہیں ہوتا، وہ رولتا ہے۔ وہ رولتا کیوں ہے؟ کیونکہ اپنی غلطی کی وجہ سے۔ آپ کسی کو بھی پیسے نہ دیں، آپ وہاں پہ سارے اکٹھے ہو کے احتجاج کریں، 1-2 دن کسی کو بھی سبمیشن نہ کرنے دیں، تو میرے خیال میں یہ خود سیدھی ہوں گی اسی طریقے سے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی فائل پریپیئر کرنی ہو، جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی فائل تیار کرنی ہو، آپ کو اپائنٹمنٹ مل گئی، آپ میڈیکل پہ جائیں مت، ٹھیک ہے؟ آپ نارمل اپنے ایریے کی کسی لیبارٹری سے پہلے اپنا چیک اپ کرا لیں، اپنا میڈیکل کرا لیں، جو کہ گورنمنٹ لیبارٹری سے ہو یا کوئی اور لیبارٹری ہو جو تھوڑا سستے میں کر لے، آپ چیک کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈیفیشنسی ہے کسی بھی چیز کی، آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہر چیز کی، ظاہر ہے میڈیکل ایشو کے لیے یہ ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے، آپ ٹریٹمنٹ لیں تب تک جب تک آپ کی ڈیٹ نہیں آتی، پھر دوبارہ جا کے ان کے لیب سے ٹیسٹ کرا لیں، تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ ہی نہ رہ جائے کہ بھئی میرا میڈیکل جو ہے وہ اس میں کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا میڈیکل تب کروائے جب آپ کی ڈیٹ کمپلیٹ ہو چکی ہو، اور جا کے کسی کو بھی پیسوں کی لالچ میں آ کے نہ کسی کو بھی اپنے پیسے اس طرح برباد مت کرے۔ جب آپ آفر کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہی لوگ مافیا بنتے ہیں کہ پیسوں سے میرا کام ہو رہا ہے تو چلو میں کرا دیتا ہوں، تو پیسے دینے سے پہلے 1000 بار سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو پیسے نہیں افورڈ کر سکتے، اور وہ بیچارے اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرا ویزا لگے گا۔ تو پیسے دینے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کی آواز ایک طاقتور آواز بن سکتی ہے۔